نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون صدق الله مولانا العظيم۔ عزت والے مہربان کا اتارا ہوا تاکہ تم اس قوم کو ڈر سناؤ جس کے باپ دادا نہ ڈرائے گئے تو وہ بے خبر ہیں۔ بے شک ان میں اکثر پر بات ثابت ہو چکی ہے تو وہ ایمان نہ لائیں گے۔ سب سے پہلے حکمت والے قرآن کی قسم یاد فرمائی۔ اس بات پر کہ آپ بے شک اللہ کے رسول ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ یہ حکمت والا قرآن غالب مہربان کی طرف سے اتارا گیا جو العزیز ہے الرحیم ہے، اس نے کتاب اتاری۔ یہ کسی دانشور کا کلام نہیں ہے، کسی مفسر کا، کسی مدبر کا، کسی محقق کا اور کسی مدقق کا، کسی جادو بیان ادیب کا کلام نہیں ہے۔ یہ کلام العزیز الرحیم کا ہے، اس نے اتارا اس کو۔ تنزیل کے معنی ہے اتارنا، عربی زبان میں نزلہ کے معنی ہے اترنا، اور تنزیل کے معنی ہے اتارنا، لیکن دھیرے دھیرے۔ تو قرآن کی دونوں شانیں ہیں، یہ دھیرے دھیرے بھی اترا ہے اور پوری کتاب اترنے میں 23 سال کا عرصہ گزرا۔ اور یہ ایک ساتھ بھی اترا ہے، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر شب قدر میں ایک ساتھ اترا ہے۔ تو دونوں شانیں ایک ساتھ بھی اترا اور دھیرے دھیرے بھی اترا ہے۔ اس سے پہلے جتنی کتابیں اتری سب ایک ساتھ اتری تھیں، تو وہ شان بھی ایک کتاب لیے ہوئے، یہ بھی ایک ساتھ اترا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، پہلے آسمان پر
پہلے آسمان کو آسمان دنیا کہا جاتا ہے۔ یہ وہ بولی سن رہے ہیں جو صرف درسگاہ میں ہی سن سکتے ہیں، لیکن عوامی جلسہ گاہ میں بھی آپ سن رہے ہیں تو یہ اچھا ہی ہے، اگر کچھ آپ کو یاد رہے تو یہ ایک ساتھ بھی اترا ہے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، یعنی پہلے آسمان پر ایک ساتھ اترا شب قدر، اور یہیں سے سمجھ میں آتا ہے کہ شب قدر کیا ہے۔ اس رات کی قدر کا اندازہ بہت کم لوگوں کو ہے، اسی لیے اس کی تلاش میں بھی کم لوگ ہیں۔ پہلے تو 27 کو ڈھونڈ لیتے تھے اور چھٹی کر کے بیٹھتے تھے، انہوں نے اسے لیلۃ البرات سمجھا تھا۔ لیلۃ البرات ظاہر ہے کہ وہ شعبان کی 15ویں شب ہے، وہ ظاہر ہے، اور لیلۃ القدر یہ رمضان کی طاق راتوں میں سے کون سی رات میں ہے؟ 21 میں ہے کہ 23 میں ہے کہ 25 میں ہے کہ 27 میں ہے کہ 29 میں ہے، یا سال میں کبھی بھی کب آتی ہے؟ اس کو ذرا ڈھونڈنا پڑے گا، یہ چھپی ہوئی ہے۔ اب کیا کیا جائے، جتنی قیمتی چیزیں ہیں سب چھپا دی گئیں۔ عورت کو بھی چھپا کے اسلام نے اسے بڑا رتبہ دے دیا تھا، لیکن اس کا جی میں آیا کہ عزت بہت ہو چکی، اب ذرا بے عزتی بھی تو دیکھیں کیا مزہ ہے اس میں، تو بے پردہ گھومنے لگی۔ دنیا میں بہت دیکھ لی عزت کی بہاریں، اب وہ بھی تو دیکھیں گے جو کہ ذلت میں مزہ ہے، اب انہیں ذلت کا مزہ اچھا لگا۔ جتنی قیمتی چیزیں سب کو چھپایا گیا، شب قدر جیسی قیمتی رات چھپا دیا۔ اور چھپانے والا وہ ہے جو غیب الغیب ہے، وہ خود چھپا ہوا۔ خدا سے زیادہ پیارا کون ہے؟ لیکن چھپا ہوا۔ آپ کی روح کتنی پیاری ہے آپ کو، لیکن چھپی ہوئی۔ جس ہوا کے اوپر آدمی کی زندگی ہے، آکسیجن، وہ بھی چھپی ہوئی، کہاں دیکھا؟ ہیرے جواہرات، سونا چاندی سب چھپے ہوئے، لوہا باہر پڑا ہوا۔ تو ہر قیمتی چیز کو یہاں چھپایا گیا ہے۔ عورت کو بھی پردے کا حکم دے کر کے اس کی عزت بڑھائی گئی۔ اس کے وقار کو 4 چاند لگایا گیا تھا، لیکن مغرب نے بڑی عیاری اور مکاری سے کام لیا، آزادی کے نام پر انہیں باہر نکالا۔ یہ کون سی آزادی ہے جس کے پیچھے بربادی چلی آ رہی؟ آزادی تو وہ ہے جس میں
آدمی کا بناؤ ہو، سنوار ہو، اس کی عزت ہو، اس کا وقار ہو، اس کا وزن ہو، اس کو مراتب اور درجات حاصل ہوں، یا برو تو قدرت نے اس کتاب کو 2 بار اتارا. پہلی بار لوح محفوظ سے ایک ساتھ اتار دیا پہلے آسمان. اس کو قرآن انزال سے تعبیر کرتا ہے. جہاں انزلہ آیا ہے وہاں یہی ہے، ایک ساتھ اتار. اور پھر پہلے آسمان سے 23 سال میں دھیرے دھیرے یہ قرآن اترتا رہا. اس کو تنزیل سے بیان کیا. جہاں تنزیل آیا اس کے معنی دھیرے دھیرے اترنا، اور جہاں انزال آیا ہے اس کے معنی ہے ایک ساتھ اترنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے کوشش کر کے کچھ تو سیکھنے میں جلدی کی ہے. جو جتنے بالغ نظر ہیں ان کو زیادہ ہی فائدہ پہنچے گا. تو یہاں تنزیل استعمال ہوا، تنزیل العزیز العزیز الرحیم. اس قرآن کا اتارنا دھیرے دھیرے عزیز رحیم کی طرف سے ہے، کوئی شاعر اور ادیب کی طرف سے نہیں ہے. کسی محقق و مدقق کی طرف سے نہیں، عزیز رحیم کی طرف. عزیز کہاں؟ عزیز کے معنی ہیں عزت والا، جس کو لیا ہے اعلی حضرت. سب عزت اسی کی ہے، پھر جسے چاہے وہ عزت دے. اور عزیز کے معنی ہیں غالب. وہ ہر چیز پر غالب ہے. عزیز فی ملک ہی، وہ اپنے پورے ملک میں غالب ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے اس ملک میں، اس دنیا میں، جو اس کی ملک میں نہ ہو، اس کی ملکیت میں نہ ہو. کوئی چیز بتاؤ جو اس کی ملکیت میں نہ ہو. اگر ملک اسی کا ہے تو ملک بھی اسی کی. ملک میں ملکیت سب پر غالب. الرحیم، بڑا مہربان. غالب ضرور ہے لیکن ظلم و زیادتی نہیں کرتا ہے، مہربانی کرتا ہے. تو یہ کتاب اتارنے والا بھی مہربان ہے، اور جس پر کتاب اتاری وہ بھی مہربان، وہ رحمت للعالمین. وہ رحیم ہے، ارحم الراحمین ہے. اور جس پر کتاب اتاری وہ رحمت للعالمین ہے. امید ہے کہ جب اتارنے والا مہربان ہے، جس پر اتارا وہ بھی مہربان ہے، اور جو کتاب اتاری وہ بھی رحمت ہے، تو امید ہے کہ معاملہ بھی رحم و کرم کا ہی ہوگا. امید ہے. یہ سورہ یاد دلاتی ہے، امید ہے کہ انشاءاللہ معاملہ رحم و کرم کا ہی ہوگا. لیکن ڈرنا تو چاہیے. تنزیل العزیز الرحیم.
یہ کتاب کس نے اتاری؟ جو غالب ہے اپنے ملک میں، وہ بہت مہربان ہے۔ کیوں اتاری کتاب؟ لِتُنذِرَ، تاکہ تم ڈراؤ، تم ڈراؤ۔ کتاب اس لیے اتاری کہ تم ڈراؤ۔ اصل ہے خدا سے ڈرنا، اور جو جتنا خدا سے ڈرتا ہے وہ اتنا ہی بڑا عالم ہے۔ عالم کو عالم یہی ڈر بناتا ہے، خوف۔ ولی کو ولی یہی خوف بناتا ہے۔ اور نبی کو نبی یہی خوف بناتا ہے۔ انسان کو بھی انسان کامل یہی خوف بناتا ہے، ڈرنا۔ جو جتنا زیادہ خدا سے ڈرتا ہے اتنا ہی اس کا کام ٹھکانے کا ہے۔ وہ بولتا ہی نہیں، بولتے وقت ڈرتا ہے کہ میں جو بول رہا ہوں ٹھیک ہے کہ نہیں ہے۔ خدا سے ڈرتا ہے۔ وہ کچھ کرتا ہی نہیں، خدا سے ڈرتا ہے۔ کرنے سے پہلے جانے کتنی بار سنبھلتا ہے وہ، اور وہ کچھ سوچتا ہی نہیں، سوچتے ہوئے خدا سے ڈرتا ہے۔ اور وہ جو جن کا منہ بھاڑ کی طرح سے کھلا ہوا ہے، صبح سے لے کے شام تک جھک 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 بک 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 بک، یہ کیا خدا پرستی ہے؟ اہل دنیا کافرانے مطلقاً، رات دن در زق و بک بک بکن، صبح سے لے کے شام تک جھک 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 بک 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 کیا جائے۔ کام کرتے وقت کچھ سوچتے ہی نہیں کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، بس یہ دیکھتے ہیں 2 ٹکے کا نفع ہے کہ نہیں، بس اس سے زیادہ نہیں۔ اور سوچتے وقت یہ نہیں ڈرتے کہ میں جو یہ سوچ رہا ہوں قدرت کو کیسا لگے گا۔ تاکہ تم ڈراؤ۔ نبی نذیر بھی ہیں، بشیر بھی ہیں، پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ وہ ڈراتے بھی ہیں اور خوشخبری بھی سناتے ہیں۔ نہ ان کے جیسا میں نے ڈرانے والا پایا، نہ ان کے جیسا کوئی خوشخبری سنانے والا۔ جب پوری دنیا مایوس کر دیتی ہے تب وہ خوشخبری سناتے ہیں۔ اور جب لوگ نیڈر ہوتے ہیں تو ڈر کی بات کرتے ہیں، وہ خدا سے ڈرنے کی بات کرتے ہیں، بلکہ اس طرح کرتے کسی سے نہ ڈرو، خدا سے ڈرو۔ اور جو خدا سے ڈرتا ہے اس کی ایک پہچان ہے کہ وہ کسی سے نہیں ڈرتا، کسی سے نہیں ڈرتا، یہی پہچان ہے اس کی۔ کہا تم ڈراؤ، اور قدرت کو بڑا پیار آتا ہے جب بندہ اس سے ڈرتا ہے۔ وہ فرماتا ہے یہ جانتا تو ہے کہ میں ہوں، اس لیے مجھ سے ڈر رہا ہے، بہت خوش ہوتا۔ کہا ڈراؤ تم، یہی ڈرانا کم ہو گیا ہے، بلکہ تقریباً غائب ہو گیا، صرف خوشخبری سنائی جا رہی اور ثواب تقسیم کیا جا رہا ہے۔ ثواب اتنا بانٹا جا رہا ہے کہ ریاضی کے بہت سارے مسائل پیدا ہو گئے۔
بس یہ کرو اتنا ثواب ملے گی، یہ کرو اتنا ثواب ملے گی، یہ کرو اتنا، وہ صحیح ہے اپنی جگہ پر، اتنا بھی ملے گا، اس سے زیادہ اس کے ہاں کمی کیا ہے، وہ صحیح ہے اپنی، لیکن اس کے ہاں عذاب بھی تو ہے، پکڑ بھی تو ہے، اور ویسی پکڑ کہیں نہیں ہے، وہ بھی تو ذرا سناؤ، وہ سناؤ، ڈراؤ، لِتُنذِرَ تاکہ تم ڈراؤ، ڈرانے کی بات ہے، پہلے وہ ڈراتے ہی ہیں، پھر جب ڈر جاتا ہے آدمی تو پھر اس کو خوشخبری بھی سنا دیتے، تو اللہ سے ڈر رہا ہے تو تیرے لیے خوشخبری ہو، تیرے لیے جنت۔ اللہ سے ڈرنے والا ہی عالم ہے، اور جو جتنا زیادہ ڈرتا ہے اتنا ہی بڑا عالم۔ بہت ساری روایت سیکھ کر کے عالم نہیں بنتا، خدا سے ڈر کے عالم بنتا، اور ڈرنے والوں کے لیے ہی جنت ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنت، جنت ڈرنے والوں ہی کا حصہ۔ تو تم ڈراؤ، کس کو ڈرائیں؟ اس کو قوما، ایسی قوم کو ڈراؤ۔ کتاب میں نے اس لیے اتاری، تم ڈراؤ اے محبوب، آپ کو اجازت دی جا رہی کہ تم ڈراؤ۔ فرق ہے، ہم کس کی سند پہ بول رہے ہیں؟ ہم کو جو مدرسوں میں سند دی گئی وہی ہمارے پاس اتھارٹی ہے، اس سند پہ بول رہے ہیں کہ ہم نے یہ کچھ مدرسوں میں سیکھا، اور انبیاء جو بولتے ہیں وہ سند خدا کی طرف سے، بڑا فرق ہے دونوں۔ انہیں ڈرانے کی سند دی جائے، تم ڈراؤ، قدرت کے بھیجے ہوئے ہیں، کوئی جواب ہے ان کے ڈرانے کا؟ پھر وہ یہ گانا بے گانا کسی کو نہیں دیکھتے، اپنا پرایا کچھ نہیں چلتا، یہاں تو بس اپنے کو کہتے ہیں تیرے لیے کچھ اور ہے، دوسروں کے لیے کچھ اور، تاکہ تم ڈراؤ ایسی قوم کو ما انذر آباؤہم، جن کے باپ دادا ڈرائے نہیں گئے کسی نبی کے ذریعے، یعنی عرب، کوئی عرب ڈرایا نہیں گیا کسی عربی رسول سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد، اس میں رسول نہیں آئے۔ ویسے تو ہر جگہ ڈرانے والے پہنچے، لیکن کوئی عربوں میں سے رسول حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد نہیں آیا۔ وہ ڈرائے نہیں گئے، ان کے پاس بقایائے ابراہیم تھا، بقایائے اسماعیل تھا، لیکن کوئی عربی رسول نہیں آیا۔ یہ اب کی جمع ہے آبا، اب کے معنی ہے باپ کے۔ اسی کی جمع آبا، نہیں ڈرائے گئے ان کے باپ، ان کے آبا، ان کے باپ دادا ڈرائے نہیں گئے۔ جب ڈرائے ہی نہیں گئے تو وہ غفلت میں پڑے، فہم غافلون، تو ان پر غفلت طاری ہے۔ جب ڈرایا جاتا تو آدمی ہوش میں آ جاتا ہے، اور ڈرایا ہی نہیں گیا تو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، فہم غافلون، ان کو غافل کہا گیا۔ لقد حق القول، تحقیق کی ثابت ہو گیا ان کے اوپر قول ان پر ثابت ہو گیا۔ کون سا قول؟ قدرت نے فرمایا
کہ میں ڈرانے والا بھیجوں گا تمہارے درمیان، جو تمہیں ڈرائے گا، تمہیں راستہ دکھائے گا، بلکہ راستہ چل کے تمہیں بتائے گا۔ پھر اگر تم اس کے ڈرانے سے ڈرے اور اس کی راہ کو اختیار کر لیا تو تمہارے لیے ثواب ہے، تمہارے لیے جنت ہے، تمہارے لیے نجات ہے، تمہارے لیے نیک بختی ہے۔ اگر تم ڈرے تو پھر تمہارے لیے آخرت کی سب بھلائی ہے، اور اگر تم نہ ڈرے اور اپنی مرضی کی راہ چلتے رہے، اپنی خواہشات پر بھاگتے رہے، تو میں جہنم کو جنوں سے اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ یہ نہیں کہ صرف جنت کو بھرنے کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، دونوں کے لیے وعدہ ہے، جنت کے لیے بھی کہ میں بھروں گا، جنت بھی بالکل بھری رہے۔ وہ بہت بڑا ملک ہے جنت، اور جہنم کو بھی کہا ہے کہ میں بھروں گا۔ اسی لیے جہنم سے پوچھا جائے گا کہ تیرا پیٹ بھرا؟ میں نے کہا تھا بھر دوں گا۔ بھرا تیرا پیٹ؟ یوم نقول لجہنم هل امتلأت، یاد کرو اس دن کو جس دن ہم کہیں گے جہنم سے تیرا پیٹ بھرا؟ جہنم سے بھی پوچھے گا، سب کا پیٹ وہی بھرتا ہے تو جہنم کا بھی پیٹ وہ بھرے گا۔ کوئی پیٹ ایسا بناؤ، بتاؤ کہ جو جس کو نہ بھرا جاتا ہو، وہی بھرتا ہے، تو جہنم کو بھی وہی بھرے گا۔ اور اس سے پوچھے گا بھی کہ تیرا پیٹ بھرا؟ هل امتلأت، کیا تیرا پیٹ بھرا؟ جانتے ہو جہنم کیا کہے گی؟ حل میں مزید، کیا کچھ اور ہے؟ کیا گنجائش کو بتا، یعنی بہت کچھ ہضم کر کے وہ بیٹھی ہے، پھر بھی کہہ رہے کیا کچھ اور ہے؟ ہو تو اور چاہیے۔ دیکھا، جیسے کسی سے آپ پوچھیں کچھ اور کھائیں گے آپ، تو پوچھنے لگے کہ کچھ اور ہے؟ ہو تو وہ بھی چٹ کر جاؤں۔ یہ جہنم کہے گی کیا کچھ اور ہے؟ تو قدرت نے وعدہ کیا ہے کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ النَّاسِ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ أَجْمَعِينَ، ضرور ضرور میں بھر دوں گا جہنم کو، من الجنت والناس اجمعین، جنوں سے اور انسانوں سے، یہ بھری جائے گی۔ تو وہی آیا کہ ثابت ہو گئی بات ان کے اکثر پر، یہی بات ثابت ہو گئی۔ اکثر لوگ ایمان نہیں لائے تو اکثر جائیں گے جہنم میں۔ اکثر اس لیے جا رہے ہیں کہ جہنم سے نکالے جائیں، ڈالے بھی جائیں گے، نکالے بھی جائیں گے۔ یہ جہنم کا معاملہ ہے۔ جنت میں جو ڈالا گیا نکالا نہیں جائے گا۔ جنت میں ڈالنا ہے، نکالنا نہیں ہے۔ یہ جہنم ہے، اکثر ضرور جا رہے ہیں لیکن نکالے جائیں۔ گنہگار اپنی گناہ کی شامت سے جب باہر آئیں گے تو ان کو نکال لیا جائے، پھر شفاعت ہوگی، سب تو شفاعت کریں گے،
حد یہ ہے کہ علماء اور حفاظ بھی کریں گے، شہداء بھی کریں گے، انبیاء بھی کریں گے، رسل بھی کریں گے، سید الرسل تو باب شفاعت کھولیں گے ہی، یہ سب تو ہو جائے گا۔ آخر میں قدرت نکالے گی محض اپنے کرم سے۔ وہ اللہ کے آزاد کردہ بندے ہوں گے، صرف قدرت نکالے گی ان کو، یہاں مایوس کر کر کے بیٹھے، اور جس وقت قدرت نکالے گی نہ جانے کتنوں کو نکالے گی۔ جو مٹھی بھر وہاں سے بولے گی، کیا معلوم کہ قدرت کی مٹھی میں کیا ہے، نکالے گے، لیکن جائیں گے ضرور، بس اللہ بچا لے سب کو۔ تو یہاں جانا بھی ہے اور نکالنا بھی ہے۔ تو ثابت ہو گئی ان کے اکثر پہ یہ بات۔ ان کے اکثر پر یہ بات ثابت ہو گئی کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ ان کے اکثر پر یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ اکثر ایمان نہیں لائے، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے، تو ان کو جانا ہے جہنم۔ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، تو وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان کو جہنم میں جانا ہی ہے، وہ ایمان نہیں لائیں۔ لیکن اس کے باوجود کہا گیا تم ڈراؤ، وہ ایمان لائیں کہ نہ لائیں، تم ان کو ڈراؤ۔ یہ نہیں کہ جو ڈرتے ہیں انہی کو ڈراؤ، نہیں نہیں نہیں، سب کو ڈراؤ۔ ڈریں نہ ڈریں یہ ان کا کام ہے، تمہارا کام تو ڈرانا ہے۔ جب تک امید ہو کہ یہ ڈریں گے ان کو ڈراتے ہی رہو، حکم دیا گیا۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ اکثر ایمان نہیں لائیں گے، مایوس بھی نہیں ہوں۔ یہ عجیب امتحان گاہ دنیا ہے، یہ کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے ایمان کی دولت دے دی ہے، بس ایمان ہی پر ثابت قدم رکھے اور ایمان پر ہی خاتمہ ہو، اور قبر میں بھی ایمان والوں کے قدم میں دفن ہو، اور ایمان والوں کے قدم میں ہی حشر و نشر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الفاتحہ۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا